ایمن. تو وہ حدیث آپ کی خدمت میں خود کتاب سے، میں نے بارہا کہا کہ میں جان بوجھ کے یہ کتابیں لے کے آتا ہوں تاکہ یہ کتابیں آپ جو ہیں ہر ایک سے جو پڑھتا ہے آپ اسے تقاضا کریں کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں یہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ یہ عزیز المحترم یاد رکھیے یہ جہالت نہیں ہے. آپ کو آ کے بتائے کوئی بھی پڑھ کے چلا جائے اور آپ بس بیٹھے رہیں، یہ کوئی عالمانہ بات نہیں ہے. عالمانہ کیا ہے؟ اگر کسی نے گفتگو کی آپ اس سے پوچھا، آپ کو بھائی ذرا کتاب کا حوالہ دیجیے، آپ نے کہاں سے پڑھی، یہ آپ نے کہاں سے سارا کچھ پڑھا، حوالہ دیجیے، کتاب بتا دیجیے. اسی لیے اکثر طور پہ میں کتاب لے جاتا ہوں تاکہ اس سے وہ حدیث بیان کروں. تو یہ حدیثیں چند جو بی بی کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں ان میں سے ایک حدیث ام ایمن ہے، اور یہ ہماری ایک کتاب ہے کامل الزیارات، اور ان کے لکھنے والے ابن قولوی، اور یہ 367 ہجری میں لکھی گئی. کامل الزیارات یعنی جتنی بھی ہم زیارات پہ جاتے ہیں تو وہ جو ہم سلام پڑھتے ہیں وہ ساری زیارتیں اس میں موجود ہیں، زیارات کی فضیلت اور سارا کچھ. کامل الزیارات یہ کتاب ہے ابن قولوی کی، اور 367 ہجری کے یہ ہیں، یہ اس وقت کی ہے. تو اس میں یہ حدیث موجود ہے ان میں ایمن کی. تو اس کے راوی نو ابن دراج کی سند سے مرقوم ہے. اس کا بیان ہے کہ مجھ سے قدامہ ابن زائدہ نے بیان کی، اس نے یہ روایت اپنے والد سے سنی. اس نے کہا امام علی ابن الحسین علیہ السلام نے فرمایا، صلوات پڑھ لیجئے کہ اے زائدہ مجھے معلوم ہوا کہ تم کبھی کبھی قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے رہتے ہو. یہ بڑی معرفت والی حدیث ہے، اسی لیے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں. تو مولا بتاتے ہیں قدامہ مجھے پتہ چلے کبھی کبھی تم سید الشہداء کی زیارت کے لیے جاتے ہو. میں نے کہا عرض کیا جی ہاں آپ نے سچ سنا ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا تم ایسا کیوں کرتے ہو جبکہ حاکم کی نظر میں تمہارا بڑا مقام ہے، یعنی یہ کسی حکومتی عہدے پہ تھا، حکومت کا ملازم تھا، سمجھ لے کوئی گورنر ہے یا کچھ اس طریقے جیلر جیل کا کوئی ہے، اس طریقے سے زندان بان ہے، یعنی کوئی اہم عہدہ تھا اس کا. تو امام علیہ السلام فرماتے تم کیوں جاتے ہو؟ اور وہ ہماری محبت و فضیلت کو برداشت نہیں کرتا حاکم، اور امت پر ہمارے واجبات کو بھی تسلیم نہیں کرتا. تم جاتے ہو تو تم اس کی نظر میں آ جاؤ گے جس کے نتیجے میں وہ تمہیں معاف دے گا. امام امتحان دے رہے ہیں اس کا کہ اس کے باوجود تم کیوں جاتے ہو. تو یہ قدامہ کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ میں قبر حسین کی زیارت اس لیے کرتا ہوں کہ خدا اور اس کا رسول مجھ سے راضی رہے، اس کے لیے میں کسی کے غصے کی پرواہ نہیں کرتا، اور اگر بالفرض اس عمل پر حاکم مجھے سب و شتم اور گالیاں بھی کرے اور مجھے مارے پیٹے تو میں اسے اپنے لیے کوئی مسئلہ نہیں سمجھتا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. پھر آپ نے فرمایا تمہیں خوشخبری ہو، 3 دفعہ کہا تمہیں پہلے امتحان لیا ہے، پھر کہا تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں خوشخبری ہو. میں تمہیں وہ بات سنانا چاہتا ہوں جو کہ ہمارے ہاں پوشیدہ خزانے کی طرح ہے، ہمارے گھر کے رازوں میں سے ایک راز ہے. مولا بتاتے ہیں جب کربلا میں ہم پر مصیبت ٹوٹی اور میرے والد بھائی احباب و انصار شہید ہو گئے اور بعد میں ہمیں اونٹوں پر سوار کرا کے کوفہ لے جایا جانے لگا، جب ہم مقتل میں پہنچے تو میں نے اپنے خاندان کی لاشوں کو بے گور و کفن پایا، تو میری یہ حالت ہو گئی جیسے کہ میری روح نکلنے کے قریب ہو گئی.
باپ کو دیکھ رہا ہے کہ غسل نہیں ہے، کفن نہیں ہے، میں بیگ و کفن چھوڑ کے اس کو جا رہا ہوں، تو اس جوان بیٹے کی کیا حالت ہوگی؟ برابر مجھ پہ وہ کیفیت آ رہی تھی۔ میری اس حالت کو میری پھوپھی جان نے محسوس کیا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا ہے بزرگوں کی یادگار کیا ہوا میں دیکھ رہی ہوں جیسے تمہاری روح نکلنے والی ہے۔ دیکھا سجاد کیا ہو گیا ہے، مرنے کی نزدیک ہو۔ میں نے کہا پھوپھی جان آخر میں جزا و فضا نہ کروں تو اور کیا کروں، یہ فریاد نہ کروں تو کیا کروں، جبکہ میں اپنے سردار بھائیوں چچاؤں اور چچا زاد بھائیوں کو خاک و خون میں غلطاں دیکھ رہا ہوں۔ ان کے لاشیں میدان میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں کفن دیا گیا ہے اور نہ ہی انہیں کسی نے دفن کیا ہے۔ جوان بیٹے کے سامنے یہ لاشیں وہ کیسے برداشت کرے پھوپھی جان؟ ان مظلوموں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، گویا ان کا تعلق دیلن اور خضر سے ہو۔ غلام میری پھوپھی جان نے مجھ سے فرمایا اس منظر کو دیکھ کر آپ پریشان نہ ہوں۔ ایک بی بی نے ابھی میں نے تقریر کے شروع میں جملہ بی بی کا کہا تھا جو آپ نے دربار یزید میں کہا تھا، اے یزید جتنی طاقت ہو سکتی ہے استعمال کر لے، جتنی فوجیں ہو سکتی ہیں تیری لے، اپنی جتنی کوشش ہو سکتی ہے کر لے، نہ ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے نہ ہماری وحی کو ختم کر سکتا ہے۔ ایک وہ جملہ تھا، ایک یہ جملہ ہے بی بی کا، یاد رکھیے گا۔ بی بی فرماتی ہیں کہ یہ تو وہ عہد ہے جو رسول خدا نے تمہارے دادا امیر المومنین اور تمہارے چچا حسن مجتبی اور تمہارے والد امام حسین سے کیا تھا، یہ ایک وعدہ ہے۔ اللہ نے اس امت کے کچھ افراد سے میثاق لیا تھا جنہیں اس امت کے فرعون نہیں جانتے، اللہ نے ان سے وعدہ لیا ہوا ہے، وہ ان متفرق اعضاء کو جمع کریں گے۔ بی فرماتی ابھی ہم چلے جائیں گے۔ بیٹا سجاد پریشان نہ ہو، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب کیا ہوگا، کچھ لوگ آئیں گے، وہ ان کٹے ہوئے اعضاء کو جمع کریں گے اور خون میں غلطاں جسموں کو جمع کر کے انہیں دفن کریں گے۔ اس کربلا میں تیرے والد کی قبر کا نشان قائم کریں گے۔ بی بی اپنے سجاد سے فرما رہی ہیں بیٹا سجاد غم نہ کر، آج بابا کو اس حالت میں دیکھ کے آپ کی یہ حالت آ رہی ہے نا، لیکن میں آپ کو خبر دے رہی ہوں، اس کربلا میں تیرے والد کی قبر کا نشان قائم کریں گے جس کے نشانات نہ کبھی مٹیں گے اور زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کا نشان کبھی ختم نہیں ہوگا، جبکہ کفر کے سربراہ اور گمراہی کے پیروکار اس کے مٹانے کی کوشش کریں گے مگر اس کے نشانات اور زیادہ ظاہر ہوں گے۔ زمانے ہر زمانے کے فرعون آئیں گے، نمرود آئیں گے، دجال آئیں گے، حسین کے ذکر کو مٹانا چاہیں گے، لیکن بیٹا سجاد یہ ذکر اور بلند ہوتا چلا جائے گا اور اس کا معاملہ بلند و برتر ہوتا چلا جائے گا۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ بی بی 11 محرم کو مقتل میں امام سجاد سے گفتگو فرما رہی ہیں۔ تو مولا سجاد فرماتے ہیں کہ میں نے پھوپھی اماں سے پوچھا کہ یہ عہد، یہ وعدہ کیا ہے پھوپھی جان جس کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ وعدہ کون سا ہے، وہ خبر کیا ہے؟ بی بی ارشاد فرماتی ہے کہ مجھ سے ام ایمن نے بیان کیا کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا مل کے بآواز بلند سید و صلوات پہ صلوات پڑھیے۔ کہ رسول خدا حضرت علی علیہ السلام اور فاطمہ کے گھر تشریف لائے، میں نے حضرت کے لیے حدیثہ ایک مخصوص کھانا تھا وہ تیار کیا، حضرت علی علیہ السلام اسے حضرت کی خدمت میں
لے گئے اور اس کے ساتھ کچھ کھجوروں کی مقدار بھی تھی۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ ام ایمن، یہ یاد رکھیے گا، اس بیوی کا نام کیا؟ ام ایمن۔ یہ ساری ان کی باتیں ہیں، اسی لیے اس حدیث کا نام ہی حدیث ام ایمن ہے۔ ام ایمن کا بیان ہے کہ پھر میں دودھ اور مکھن کا پیالہ لے کر گئی، رسول خدا علی و فاطمہ اور حسن حسین نے اس میں سے کھایا اور کھجوروں اور مکھن کو بھی تناول فرمایا۔ پھر آپ نے اپنے خاندان کو دیکھا تو آپ کا چہرہ خوشی کی وجہ سے دمکنے لگا۔ کبھی کبھی ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، یہ بزرگ تشریف فرما ہیں، جب گھر میں سارے بچے موجود ہوں، بیٹے موجود ہوں، بہویں موجود ہوں، نواسے پوتے سارے موجود ہوں، تو انسان کی جب ان پہ نظر پڑتی ہے نا، دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ایک لمحہ ہوتا ہے بڑا خوشی کا ہوتا ہے، پروردگار تو نے اس گھر کو آباد کیا ہوا ہے۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہے کہ رسول خدا بھی اسی خوشی میں کہ پروردگار تو نے ہمارے اس گھر کو کس طرح آباد کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بعد آپ نے قبلے کی طرف رخ کیا اور ہاتھ بلند کیے اور سجدہ کیا اور سجدے میں آپ نے گریہ کیا، آپ کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں اور کچھ دیر کے بعد آپ نے سر اٹھایا تو آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور کچھ وقت تک زمین کی طرف دیکھتے رہے اور اس دوران آپ کے آنسو بارش کے قطرات کی مانند زمین پر ٹپک رہے تھے، آنکھوں سے جاری ہو ایسے رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے جیسے بارش ہو رہی ہو۔ حضرت کو روکا پا کر حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بھی رونے لگے اور حضرت ام ایمن فرماتی ہیں میں بھی اس کے ساتھ رونے لگی۔ گریے کا یہ سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا۔ پھر حضرت علی اور فاطمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو کبھی نہ رلائے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کی وجہ سے ہمارے دلوں میں زخم ہو رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے خاندان کو دیکھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے اس نعمت پر خدا کی حمد و تعریف کی۔ اتنے میں جبریل آئے اور آ کے کہا محمد اللہ نے تمہاری خوشی کو جان لیا اور یہ دیکھ لیا کہ آپ اپنے بھائی علی اور اپنی بیٹی فاطمہ اور ان کی اولاد حسن حسین کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ خدا آپ کے لیے نعمات کی تکمیل کرے گا اور انہیں اور ان کی اولاد اور ان کے محبوں، ان کے چاہنے والوں اور ان کے شیعوں کو آپ کے ساتھ جنت میں جگہ عطا کرے گا۔ یعنی اس مقام پر بھی خداوند متعال نے آپ کو فراموش نہیں کیا کہ یا رسول اللہ اس خوشی کے موقع پہ جبریل آپ نے کہا کہ آپ کے شیعہ بھی جنت میں آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کے چاہنے والے آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کے اور ان کے درمیان کوئی جدائی نہیں ڈالے گا، خدا انہیں بھی آپ کی طرح سے نعمات سے نوازے گا اور انہیں اتنی نعمات عطا کرے گا کہ آپ اس پر راضی ہو جائیں گے۔ لیکن تمہارے خاندان کو دنیا میں مسائل جھیلنے پڑیں گے اللہ، اور یہاں سے اب سلسلہ گفتگو تبدیل ہوا۔ یہ خوشیاں ہیں، یہ مقام ملے گا، لیکن اے میرا حبیب یاد رکھو یہ مقام بغیر امتحان کے مصیبتیں تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ ان پر وہ لوگ ظلم کے پہاڑ توڑیں گے جو آپ کی ملت ہونے کے دعوے دار ہوں گے، جو مسلمان اپنے آپ کو کہیں گے اور آپ کی اولاد کا سر کلمہ پڑھ کے کاٹیں گے، جبکہ وہ اللہ آپ سے بیدار ہوں گے، آپ کی امت آپ کے خاندان کو ناحق قتل کرے گی اور بقیت السیف کو قیدی کرے گی، یعنی جو تلوار سے بچ جائیں گے ان کو قیدی بنا کے لے جائیں گے، اور ان کی قتل گاہیں ایک دوسرے سے دور ہوں گی اور ان کی قبریں ایک دوسرے سے بڑے فاصلے پر ہوں گی۔ اب دیکھیں آپ، کوئی نجف میں ہے، کوئی کربلا میں ہے، کوئی جنت البقیع میں ہے،
کوئی بغداد میں ہے، کوئی سامرا میں ہے، سب کو دور دور کر خدا فرما رہے ہیں کہ اتنے بلند مقام کے لیے یہ مصیبتیں برداشت کرنی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ کی حمد کی اور اس کی تقدیر پر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ پروردگار تیری رضا پہ راضی ہوں، تیرے فیصلوں پہ میں ناخوش ہونے والا کون ہوں؟ تیرے فیصلوں پہ میں راضی ہوں۔ اس کے بعد جبرائیل امین نے مجھ سے کہا کہ آپ کے بعد آپ کے بھائی کی آزمائش ہوگی، آپ کی امت ان پر غلبہ پالے گی اور آپ کے دشمن انہیں تکلیف پہنچائیں گے۔ آپ کے بعد خلق خدا میں سے بدترین اور بدبخترین شخص جو کہ ناقہ صالح کو پے کرنے والے کی مانند ہوگا، وہ علی کو ایسے شہر میں قتل کرے گا جہاں علی ہجرت کر کے گئے ہوں گے۔ وہ شہر علی کے شیعوں اور اس کی اولاد کے شیعوں کا مرکز ہوگا اور وہاں ان کی سخت آزمائش ہوگی اور ان پر وہاں مصیبتیں توڑی جائیں گی۔ اور آپ کا یہ نواسا، یہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام کی طرف جبرائیل نے اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا یہ جو نواسا ہے، آپ کے خاندان کے افراد اور آپ کی اہل بیت کے ممتاز افراد اور آپ کی امت کے بہترین افراد کے ساتھ فرات کے کنارے قتل کیا جائے گا۔ جہاں آپ کا بیٹا قتل ہوگا اس سرزمین کا نام کربلا ہوگا۔ اس کے قتل کی وجہ سے قیامت کے دن تیرے اور تیری اولاد کے دشمنوں کو سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، جہاں انہیں بروقت عذاب دیا جائے گا اور ان کی حسرتیں کبھی ختم نہ ہوں گی۔ زمین کربلا پاکیزہ ترین زمین ہوگی اور اس کی بڑی حرمت ہوگی، بڑا احترام ہوگا۔ وہاں آپ کا نواسا اور اس کا خاندان قتل کیا جائے گا، وہ زمین جنت کی ایک وادی ہوگی۔ جس دن آپ کا نواسا اور اس کا خاندان شہید ہوگا اور لشکر کفر ان کا گھیرا کرے گا تو اس دن زمین کے تمام طبقات لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں میں اضطراب پیدا ہوگا، سمندروں میں لہریں اٹھیں گی اور آپ کی حد کے حرمت پر آسمان اور آسمان کے رہنے والی مخلوق سخت غضب کا اظہار کرے گی، کیونکہ اس دن آپ کی ذریت سے بدترین سلوک کیا جا رہا ہوگا۔ اس دن کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ سے آپ کے خاندان کی امداد کے لیے درخواست کرے گی، کیونکہ آپ کے بعد آپ کا خاندان ہی اللہ کی حجت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں، زمین، پہاڑوں اور سمندروں ان کی مخلوقات کو وحی کرے گا، میں صاحب اقتدار بادشاہ ہوں، کوئی بھی مجرم مجھ سے بھاگ نہیں سکتا اور کوئی رکاوٹ ڈالنے والا مجھے عاجز نہیں بنا سکتا۔ میں بدلے اور انتقام کی پوری قوت رکھتا ہوں۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں اپنے رسول اور اپنے مصطفیٰ کی حد کے حرمت اور ان کی عطرت کی شہادت اور ان کے عہد کی مخالفت اور ان کے اہل بیت پر ظلم کے عوض میں ان لوگوں کو ایسا عذاب دوں گا جو عالمین میں سے کسی کو بھی نہ دیا ہوگا۔ اس وقت آسمان و زمین کی ہر چیز آپ کی عطرت پر ظلم کرنے والوں اور آپ کی حد کے حرمت کرنے والوں پر بلند آواز سے لعنت کرے گی۔ جب یہ گروہ اپنی مقتل گاہ میں پہنچے گا تو اللہ ان کی ارواح کو اپنے ہاتھ سے قبض کرے گا۔ آج ایک نکتہ، نیا نکتہ اس حدیث سے، کربلا والوں کا مقام کیا ہے؟ یہ حدیث کوئی معمولی نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں، فلاں کے گھر میں، نبیوں کے گھر میں ملک الموت آتا ہے تو سب کی ارواح کو کون قبض کرتا ہے؟ ملک الموت۔ ابراہیم کے پاس کون آیا؟ ملک الموت۔ ایک ایک نبی کے پاس کون آیا؟ اب مکان کربلا والوں کا سمجھیے۔
حدیث فرماتی ہے کہ اللہ خود قبض کرے گا آپ کی ارواح، ملک الموت کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب آپ کا احترام یہ کہ خدا خود روح کو قبض کرے گا، مگر خدا کے اختیار میں کوئی چیز ایسی ہے جو نہ ہو؟ سب کچھ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ امر الہی یہ ہے کہ وہ ارادہ کرتا ہے اور کہتا ہو جا تو ہو جاتی ہے، لہذا اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ سید الشہداء وہ عظیم شہید ہیں کہ جن کی روح کو خود خداوند متعال نے قبض کیا، اور ساتھ میں آسمان سے فرشتے نازل ہوں گے جن کے پاس یاقوت اور زمرد کے برتن ہوں گے جو کہ آب حیات سے بھرے ہوں گے۔ وہ جنت سے پوشاکیں لے کر آئیں گے اور جنت کی خوشبو اپنے ساتھ لائیں گے۔ وہ اس پانی سے شہداء کے اجسام کو غسل دیں گے۔ ظاہراً تو غسل نہیں کیا گیا، لیکن باطن میں فرمایا فرشتے آئیں گے اور ان کو آب کوثر سے غسل دیں گے اور جنت کی پوشاکیں پہنائیں گے اور جنت کی خوشبو کا انہیں غنود کریں گے۔ پھر اللہ کی امت میں سے ایک گروہ کو بھیجے گا جنہیں نہ کفار پہچانتے ہوں گے اور انہوں نے قتل حسین میں کسی طرح کی شرکت نہ کی ہوگی۔ وہ آ کر ان کے اجسام کو دفن کریں گے اور وہاں سید الشہداء کی قبر کی یادگار بنائیں گے۔ وہ قبر اہل حق کی علامت اور اہل ایمان کی کامیابی کا ذریعہ ہوگی، اور روزانہ دن رات کو 1,00,000 فرشتے قبر حسین کے طواف کے لیے آئیں گے۔ بہت معرفت والی حدیث ہے، اور اس حدیث کی راوی کون ہے؟ کیوں ہم یہ حدیث پڑھ رہے ہیں؟ اس حدیث کی راوی کون ہے؟ حضرت ام ایمن، اور یہ حضرت ام ایمن سے کس نے؟ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے۔ حضرت ام ایمن سے کس نے سنی ہے؟ حضرت زینب کبریٰ سلام، اور آپ نے کس سے بیان کیا؟ امام زین العابدین سے، اور امام زین العابدین ہمیں یہ بیان فرما رہے ہیں۔ یہ وہ حدیث ہے، معارف کا سمندر ہے اس میں، اور روزانہ دن رات کو 1,00,000 فرشتے قبر حسین کے طواف کے لیے آئیں گے۔ وہ قبر حسین کے پاس خدا کی تسبیح کریں گے اور زائرین کے لیے استغفار کریں گے۔ آپ یہاں سے جاتے ہیں، قبر حسین کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پہ جو ملائکہ ہیں وہ خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے پالنے والے، اے پالنے والے، یہ اتنے دور سے چڑھ کر تیرے حسین کی زیارت کے لیے آیا ہے تو اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ روایت میں ہے کہ مومن جیسے ہی قبر حسین سے واپس آتا ہے ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہو، اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ملائکہ اس کے لیے استغفار کر رہے ہیں، اور تمام زائرین اور ان کے والدین اور قبائل اور ان کے شہروں کے نام لکھیں گے، اور زائرین کے چہرے پر عرش الہی کی سیاہی سے یہ الفاظ لکھیں گے، یہ خیر الشہداء اور فرزند خیر الانبیاء کا زائر ہے۔ جب کوئی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اب کیا لکھیں اس کے نام اعمال میں؟ یہ جملہ ہے، کیا لکھیں گے کہ یہ خیر الشہداء کا زائر ہے، خیر الشہداء یلقظہ۔ فرمایا پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو اس سیاہی سے اتنی روشنی پھیلے گی جس سے اہل محشر کی آنکھیں چندیا جائیں گی، یہی نور ان کی پہچان کا ذریعہ ہوگا۔ پھر جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ میرے اور میکائیل کے درمیان کھڑے ہیں اور علی بھی ساتھ ساتھ ہیں، اور ہمارے ساتھ لاتعداد فرشتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ زائرین حسین کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے گا۔ انعام کا یہ فیصلہ اس کے لیے ہے جو
جو آپ کی قبر یا آپ کے بھائی یا آپ کے دونوں نواسوں کی قبروں کی زیارت کرے اور اس کا مقصد رضا الہی کے علاوہ اور کچھ نہ ہو، وہاں خریداری کے لیے نہ گیا ہو، وہاں اس لیے نہ گیا ہو کہ لوگ کہیں کہ جناب یہ حاجی کے علاوہ یہ زائر بھی ہے، یہ ظاہر امام حسین علیہ السلام ہے، اپنا نام زبان میں لکھوانے کے لیے لوگ اس کو ظاہر کریں، اس کے لیے کس لیے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے گھر سے قدم نکالا، کس لیے؟ محبت حسین میں کربلا جا رہا بس، اور کچھ نہیں۔ ہمیں کچھ لوگ جو خدا کی لعنت اور عذاب کے مستحق ہوں گے وہ اس قبر کے نشان کو مٹانے کی کوشش کریں گے، مکمل کوشش کریں گے، لیکن خدا انہیں ان کے مقصد میں کامیابی نہیں دے گا۔ آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ خطرناک متوکل اس کے دور میں بنی امیہ نے بھی ظلم کیا ہے، بنی عباس نے بھی، لیکن متوکل کے دور میں حل چلا دیے گئے، نہر کے پانی کو چھوڑ دیا گیا تاکہ یہ قبر کا نشان تک باقی، لیکن پانی نے کہاں طواف شروع کیا؟ قبر کے رک گیا۔ پانی کو بھی اپنی حد معلوم تھی کہ میری حد کہاں ہے، لہذا ہر ظالم نے آپ کی کوشش کی، اور اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس چیز نے مجھے مرحوم کیا اور انہیں پر مجبور کر دیا تھا، یہ جو مصائب آئے ہیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا جب ابن ملجم لعین نے میرے والد پر وار کیا، 19 رمضان کی صبح تھی، اور اس بدبخت نے یہ ضربت لگائی اور مجھے اپنے والد میں موت کے اثرات دکھائی دینے لگے، تو میں نے اپنے والد ماجد سے عرض کیا کہ مجھے ام ایمن نے یہ حدیث سنائی تھی۔ اب بی بی نے اپنے بابا سے کہا بابا ام ایمن نے ایسی کوئی حدیث مجھے سنائی تھی، تو کیا یہ حدیث وہی ہے؟ میں وہی حدیث آپ کی زبان میں سننا چاہتی ہوں جو ام حدیث نے بیان کی ہے، وہی حدیث بابا آپ کی زبان اقدس سے میں سننا چاہتی ہوں۔ میرے والد نے فرمایا بیٹی حدیث تو وہی ہے جو آپ سے ام ایمن نے بیان کی ہے، البتہ میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں جب آپ اور آپ کے خاندان کی خواتین اس شہر کوفہ میں قیدی بن کر آؤ گی، تمہیں ہر طرف سے دشمن گھیرے ہوئے ہوں گے۔ اب آخر میں مصائب بھی بیان کر دیا گیا، کون سا؟ بتایا کہ آج بیٹا میں یہاں پہ حاکم ہوں اور تم آج ایک حاکم کی بیٹی ہو، آج علی حاکم وقت ہے، تم حاکم وقت کی بیٹی بن کے آئی ہو اسی کوفہ میں، لیکن زینب ایک وقت یاد رکھنا یہی کوفہ ہوگا، اس میں شہزادی بن کے نہیں آؤ گی، قیدی بن کے آؤ گی۔ خبر دے رہے ہو، نور چشم صبر کرنا، صبر کرنا، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور انسانی جان کو پیدا کیا، اس وقت پوری روئے زمین پر تمہارے اور تمہارے محبوں اور تمہارے شیعہ کے علاوہ خدا کا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ جس دن رسول خدا نے ہمیں ان واقعات کی خبر دی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس دن شیطان خوشی سے پھولا نہیں سمائے گا، وہ اپنے شیاطین اور چیلوں کو ساتھ لے کر زمین پر پھرے گا اور ان سے خطاب کر کے کہے گا اے گروہ شیاطین، ہم نے نسل آدم سے اپنا انتقام لے لیا۔ کربلا کا واقعہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کربلا میں یہ واقعہ ہوگا 10 محرم کو،
تو شیطان اپنے سارے چیزوں کو جمع کر کے کہے گا آج میں نے انتقام لے لیا ہے آدم سے، ہم نے انہیں اچھی طرح سے تباہ کر دیا، ہم نے انہیں اپنے ساتھ وارث بنایا، البتہ وہ لوگ دوزخ سے بچ جائیں گے۔ تم لوگوں کو ان کی امامت و حکومت کے متعلق شک میں مبتلا کرو اور ان لوگوں کو ان کی عداوت پر برانگیختہ کرو اور اچھی طرح سے گمراہی کی حکومت کو مضبوط کرو۔ یہ شیطان کہہ رہا ہے کہ جاؤ جا کے گمراہی کا پیغام دو اور کسی کو بھی اس سے بچ کر نہ جانے دو۔ یقیناً ابلیس نے ان کے متعلق اپنے گمان کو پورا کیا ہے جبکہ وہ جھوٹا ہے۔ تمہارے اہل بیت کی عداوت کے ساتھ کوئی نیک کام فائدہ نہیں پہنچا سکتا، یعنی اہل بیت کے ساتھ اگر دشمنی کی ہے کسی نے، دنیا کے لاکھ نیک کام کرتا رہے، وہ نیک کام اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر دشمن اہل بیت ہے، دل میں بغض اہل بیت کا ذرہ بھی ہے، جتنا کچھ بھی رائے خدا میں دے دے اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، اور تمہاری محبت کی موجودگی میں کوئی گناہ صغیرہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مگر فرماتے ہیں جس دل میں اہل بیت کی محبت ہے گناہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تمہاری محبت کے صدقے میں خدا ان کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ آخری جملہ زائدہ جو راوی ہے وہ بیان کرتا ہے کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام مجھے یہ حدیث سنا چکے تو فرمایا تم یہ حدیث اپنے پاس محفوظ رکھو، اگر تم اس کی تلاش میں کئی برسوں کا سفر بھی کرتے تو وہ کم ہوتا۔ اس قدر اہم یہ حدیث ہے جو مولا فرماتے میں نے تمہیں بتائی ہے۔ یہ ان احادیث میں سے ایک ہے جو اس چھوٹی سی بچی نے، یعنی آپ کی عمر مبارک 5-6 برس کی تھی، اس وقت یہ حدیث آپ کو یاد تھی اور پھر کربلا کے موقع پہ آپ نے حدیث بیان کی۔ عزیزو، بڑا سخت ہوتا ہے ایک باپ کے لیے اپنی بیٹی کو یہ کہنا، اور باپ بھی وہ ہو جو غیرت مند ہو، اتنا غیرت مند ہو کہ جب اس کی زوجہ کا جنازہ اٹھا تھا آپ کی تاریخی میں، جنازہ باہر جانے لگا تو کیا دیکھا کہ جنازے کے نیچے ایک چھوٹی سی بچی ہے۔ فرمایا بیٹا حسن یہ کون ہے؟ کہا بابا یہ میری بہن زینب ہے۔ اتنا غیرت مند علی، کہا بیٹا حسن یہ جنازہ رکھ دے، پہلے بہن کو گھر میں چھوڑ کے آئے۔ ارے بابا دل کو یہی تو جملہ چیز رہا ہے، آج مدینہ ہے، علی کہہ رہی ہے چھوڑ کے آؤ، ارے یہی علی زینب کو کہہ رہی ہے بیٹا زینب اب ایک وقت آئے گا یہی کوفہ ہوگا، تو شہزادی بن کے نہ آئے گی، تو اس حالت میں آئے گی تیرے ہاتھوں میں رسن ہوگی۔ اجلکم اللہ، کوئی اس علی کے دل سے پوچھے کہ کس دل سے علی کہہ رہے تھے اللہ اکبر۔ علی دیکھ رہے تھے اپنے علم امامت سے کہ میری یہی بیٹیاں یہاں ننگے سر آئیں گی، ان پہ پتھر مارے جائیں گے۔ اس بی بی نے بڑے مصائب جھیلے ہیں، اسی لیے اس بی بی کا ایک لقب کیا ہے؟ ام المصائب۔ جہاں مصیبتیں آ کے ختم ہو جائیں۔ کب سے مصیبتیں دیکھنا شروع کی ہیں؟ ابھی 5-6 سال کی ہے کہ جب نانا کا جنازہ دیکھا،
5-6 سال کی ہے، ماں کے کالے بال سفید ہوتے دیکھے، ماں کو دربار سے خالی ہاتھ واپس آتے دیکھا۔ عزیزانو، کیا آپ نہیں جانتے ہوں گے کیا بچی یہ اس گھر میں موجود نہیں تھی کہ جب لوگ آگ اور لکڑیاں لے کے در زہرا پہ آئے تھے تو کیا زینب اس گھر میں نہیں ہوگی؟ کیا زینب نے وہ منظر نہ دیکھا ہوگا کہ اماں زینب کی ماں پکار رہی تھی، اے فضا مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ ارے یہ بات زینب نے نہ سنی ہوگی کہ ارے میرا بھائی مارا گیا۔ اجرکم اللہ، کیا زینب نے وہ منظر نہ دیکھا ہوگا جب 19 ماہ رمضان کو بابا کے سر پہ ضربت لگی؟ وہ منظر نہ دیکھا ہوگا اور کس حال میں برداشت کیا ہوگا کہ علی ضربت لگے ہوئے واپس گھر میں آئے ہیں، اور پھر وہ منظر نہ دیکھا ہوگا۔ یہی بچی یہ کتنے مسائل ہیں، ام المسائل۔ یہ بیوی نہ ہو تو کون سی بیوی ہو؟ تو کیسے ام المسائل نہ ہو؟ 2 بھائی تھے نا بیوی کے۔ ایک بھائی کو مدینے میں دیکھا، کس حال میں دیکھا کہ بیوی گئی ہے، روایات میں ہے کہ بھائی کو زہر ملا ہے، ٹکڑے چھپائے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آگے بڑھ کے کہتی ہے بھیا حسن میرے سامنے ٹکڑے چھپاؤ نہیں، ارے تمہاری بہن ہاتھوں پہ لے گی۔ اور وہی بھائی کسی بھائی بہن نے یہ منظر نہ دیکھا ہوگا کہ بھائی کا جنازہ گیا ہو، ارے تیر لگ کے وہ جنازہ واپس آئے اور بہن اتنی مجبور ہو جائے کہ جنازے سے تیر نکالے۔ اجرکم اللہ، اور ہائے وہ قیامت گزر گئی کربلا میں۔ ارے یہی زینب تھی نا، حسین وقت ودا آئے، آگے کہا بہن زینب کوئی پرانا لباس لا دو۔ بھیا کیا کرو گے؟ اے بہن مجھے پتا ہے میں ابھی شہید ہو جاؤں گا، میری شہادت کے بعد یہ ظالم لباس اتار لیں گے، میں چاہتا ہوں ایسا لباس پہنوں کہ ظالم وہ لباس نہ اتاریں۔ عزیزانو، زینب لباس لائی، حسین نے لباس پہنا۔ میں کہتا ہوں کربلا میں یہ واحد منظر تھا، میں یہ نہیں کہتا لباس لائی، ارے یہ ایک بہن تھی جو بھائی کا اپنے ہاتھوں سے کفن لائی۔ اجرکم اللہ، بھائی نے کفن پہنا، میدان میں چلے، اور پھر جب ایک آواز گونجی نا قد قتل الحسین بکربلا، اور بی بی کے کانوں میں یہ خبر پہنچی ہے، زیارت ناہیہ کے جملے ہیں کہ بی بی جلدی سے خیمے سے نکلی۔ آج بھی آپ جب کربلا جاتے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے تلہ زینبیہ ہے 70 قدم پہ، اور جو نہیں جا سکے ہماری دعا ہے کہ پروردگار سب کو زیارت مولا نصیب فرمائے، کربلا جانا نصیب فرمائے۔ تو بہن اس ٹیلے پہ پہنچی، 70 قدم پہ بھائی ذبح ہو رہا تھا، بہن دیکھ رہی تھی۔ روایت کے الفاظ ہیں اب بی بی زینب نے رخ کیا عمر ابن سعد کی طرف، عمر ابن سعد ذرا دیکھ، رسول کا بیٹا ذبح ہو رہا ہے، تو دیکھ رہا۔
حملکم علی اللہ. زینب کوفے گئیں، زینب شام پہنچی. اللہ تو مصیبت کا ایک جملہ سنو آپ کی زحمت کو تمام کرو. یزید کا دربار ہے. اب بہن کس قدر بھائی سے محبت کرتی ہے، اپنے نانا سے دیکھتی آ رہی ہے کہ نانا اسی گلے کو چوما کرتے تھے کہ یزید کے پاس ایک تشت رکھا ہوا ہے، تشت میں سید الشہداء کا سر ہے. اب ایک مرتبہ اس نے ایک چھڑی لی، چھڑی لے کر مولا حسین کے دانتوں پہ مارنا شروع کی. ارے بہن کے سامنے ارے زینب مر نہ گئی. یہ منظر دیکھتے ہوئے اے یزید ارے کیا کرنا ہے؟ ارے اسی کو رسول چوما کرتے تھے. ارے یزید اسی کو تم چوما کرتے تھے. اور وہ وقت بھی آیا جب شام کی قیدیں ختم ہوئی، جب کربلا سے ہوتے ہوئے وہاں پر مدینہ یہ بی بی پہنچی تو یہ خبر بھی ایک بہن کو دینی پڑی. مسجد النبی میں پہنچی، دروازے پہ ہاتھ رکھا، کھڑے ہو کے نانا کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا اے نانا میں کوئی اچھی خبر لے کے نہ آئی. ارے میں اپنے بھائی کی شہادت کی خبر لے کے آ گئی. ارے میرا حسین مارا گیا، میرا اکبر مارا گیا. نانا میں بستا ہوا گھر لے کے گئی تھی، وہ کربلا میں اجڑ گیا. ارے میرے سب مارے گئے، ارے کوئی باقی نہ رہا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین یا حسین.